قرب قیامت میں 4 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا حج قبول نہیں ہوگا۔ امت کے مالدار لوگ، پیسے والے لوگ، وہ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے۔ فرانس نہیں گئے، پیرس نہیں گئے، UK نہیں گئے، چلو بھائی حج کر لیں۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ 4 طریقے کے لوگ ہوں گے ان کا حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک امت کے مالدار لوگ جو سیر و تفریح کی نیت سے حج کریں گے، اور آج وزارت حج کو تبدیل کر کے ٹورزم بنا دیا گیا ہے۔ حج عمرہ اب عبادت سے اس کی کیٹیگری سے نکال دیا گیا، اب یہ ٹورزم ہے وہاں پہ باقاعدہ۔ اب جیسے اس سال سرکاری حج کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں نا، درخواستیں جمع ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، تو پہلی دفعہ یہ قانون بنا ہے کہ عورت بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے۔ تو تباہیاں تو بڑھ رہی ہیں، ہمیں ضرورت ہے تقوی اختیار کرنے کی، علماء کے ساتھ رہنے کی۔ 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک وہ امیر لوگ جو سیر و سیاحت کی نیت سے حج کریں، وہ درمیانے درجے کے لوگ جو تجارت کی نیت سے حج کریں، چلو جی حج کریں گے، مال پیسہ بھی آ جائے گا۔ علماء اور پڑھے لکھے لوگ دکھاوا اور ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے کریں گے، اتنے حج ہو گئے، اتنے ہو گئے، اور غربا بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جو حج حرام مال سے کیا جائے، سود سے کیا جائے، دھوکے اور غبن کے مال سے کیا جائے، وہ حج قبول نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہے، پاک کو قبول فرماتے ہیں۔ اب تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک تو غیر سودی بینک ہے نا، ان کی تو چلو گنجائش ہے، لیکن جو بینک 100% سود پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی حج کے لیے سود پہ قرضہ دے رہے ہیں، اور لوگ لے بھی رہے ہیں۔ نہ دینے والوں کا دینا قبول، نہ لینے والوں کا لینا قبول، نہ وہ چیز قبول جس کے لیے دیا جا رہا ہے۔ حرام مال سے حج قبول نہیں ہوتا، یہ اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مالدار ہونے کے باوجود حج نہ کرے، وسعت اللہ نے دی، وہ حج نہ کرے اور موت آ جائے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، جو ہو۔ جسے راہ سفر کے خرچ اور سواری کی وسعت ہو، سامان کی سہولیات ہوں، اور یہ حج نہ کرے، موت آ جائے اس کو، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔